مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک عیسائیوں کا قافلہ جا رہا تھا، تقریباً 300 بندے تھے۔ وہ مدینہ طیبہ کے قریب آ کر رک کے پڑاؤ ڈالا، انہوں نے خیمے لگا لیے اور اس میں رہ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے جبل احد کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک اونٹ بہت اچھا تھا، وہ دیکھ کر نبی علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا، کیا آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے میں بیچے ہوگے؟ اس نے قیمت بتا دی۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ 3000 ریال۔ تو نبی صاحب نے فرمایا بہت اچھا، میرا آپ کا سودا ہو گیا۔ اب میں چونکہ خریدنے کی نیت سے تو آیا نہیں تھا، کسی اور کام کے لیے نکلا تھا، تو قدرتاً یہ سودا ہو گیا، لہذا میں آپ کو گھر جا کر پیسے بھجوا دیتا ہوں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو یہ اونٹ مجھے دے دیں، میں لے جاتا ہوں۔ اس نے اعتماد کیا اور اس نے اونٹ دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ لیا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو قافلے کا امیر تھا ان کا، عیسائیوں کا، وہ آ گیا۔ اس کو بتایا گیا جی کہ قافلے کے ایک بندے نے اونٹ بیچا ہے اور مقامی آدمی اونٹ لے کر اپنے گھر چلا گیا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو بتایا کہ نام کا تو نہیں پتا۔ اچھا بھئی اس کا ایڈریس کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں تو ایڈریس کا بھی نہیں پتا۔ تو وہ امیر بڑا غصے ہوا کہ تم بھی بڑے بیوقوف آدمی ہو، کبھی سودا ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایک انجان بندے کو اپنی چیز دے دی، نہ نام کا پتہ نہ اس کی جگہ کا پتہ۔ اب اگر وہ نہ آئے پیسے دینے کے لیے تو تمہارے تو پیسے ڈوب گئے نا۔ اب آپس میں لوگوں میں خسر فسر شروع ہو گئی کہ ہاں کوئی بھی نہیں جانتا وہ بندہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ تو اس پر وہ جو امیر تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی بندہ دو جو گارنٹی کرے کہ وہ بندہ جلدی پیمنٹ بھجوا دے گا، میں تب چپ کروں گا ورنہ میں شور مچاتا رہوں گا۔ چنانچہ جب لوگوں میں اونچی آواز سے باتیں ہونے لگیں تو خیموں کے اندر جو عورتیں تھیں ان تک بھی آوازیں پہنچی۔ اس امیر کی بیوی قریب والے خیمے کے اندر موجود تھی، اس نے بھی شور سنا تو اس نے پتہ کیا کہ کیوں لوگ اونچا بول رہے ہیں، کیا شور ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ اس طرح ایک بندہ اونٹ لے کر چلا گیا سودا طے کر کے، نہ اس کے نام کا پتہ نہ اس کے ہمیں گھر کا پتہ۔ اب اگر وہ نہ آیا تو پیسے تو ڈوب جائیں گے۔ تو جو امیر قافلہ ہے وہ غصے ہو رہا ہے کہ جی کوئی بندہ اس کی ضمانت دے، اس کی گارنٹی دے۔ گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جب یہ آوازیں اور بڑھیں تو اس وقت امیر قافلہ جو تھا اس کے خیمے سے اس کی بیوی نے آواز دے کے اس کو بلایا۔ تو یہ اپنے خیمے کے قریب آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں مجھے بلا رہی ہو؟ اس
اس نے کہا کہ میں اس لیے بلا رہی ہوں کہ آپ کو ضمانت چاہیے کہ جو بندہ اونٹ لے کر گیا ہے وہ پیسے بھجوا دے گا، تو میں ضمانت دیتی ہوں۔ امیر نے کہا تم کیسے ضمانت دیتی ہو، تم اسے جانتی ہو؟ اس نے کہا میں جانتی تو نہیں ہوں، جب یہ سودا ہو رہا تھا نا تو میں نے خیمے کے سوراخ میں سے باہر جھانک کے دیکھا تھا، تو میں نے اس بندے کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اس کے اوپر نیکی کے آثار تھے اور معصومیت تھی کہ میرا دل گواہی دیتا ہے وہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس عورت نے ضمانت دے دی تو ہنگامہ تو ختم ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو صحابہ وہاں گئے اور ان میں سے ایک کے پاس تھال تھا اور اس میں کھجوریں تھیں۔ اس نے کھجوریں امیر لشکر کو پیش کر دی۔ امیر قافلہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کھجوریں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک اونٹ کا سودا کر کے گئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ نوارد ہیں، ہمارے مہمان ہیں، یہ کھجوریں لے جاؤ اور ہماری طرف سے قافلے والوں میں تقسیم کر دو۔ اب وہ بندہ بڑا حیران کہ اچھا، جو بندہ اونٹ لے کر گیا وہ اتنا اچھے اخلاق والا تھا کہ اس نے ہماری مسافری کا خیال کرتے ہوئے ہمیں کھجوریں بھیجی ہیں کھانے کے لیے۔ چنانچہ اس نے کھجوریں اپنے قافلے کے لوگوں میں تقسیم کروا دی۔ پھر جو دوسرے صاحب بھی تھے انہوں نے جیب سے 3000 ریال نکالے اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے جو اونٹ پسند کیا تھا اس کی قیمت اتنی طے ہوئی تھی، لہذا جو اونٹ کا مالک ہے وہ قیمت لے لے، میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس واقعے کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں جو ایک نئے دین کے بارے میں نفرت تھی وہ نکل گئی اور وہ سب کہنے لگے کہ یار ہمیں اس بندے کو جا کے ایک دفعہ پھر ملنا چاہیے۔ چنانچہ امیر قافلہ نے فیصلہ دیا، اس قافلے کے 300 بندے مدینہ طیبہ شہر کے اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام سے آ کر ملے، سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ ایک عیسائی عورت کی گواہی پر 300 بندے جو ہیں وہ ایمان حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ فرماتے تھے کہ بندے کا دل مول لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی اخلاق عطا فرما دے۔ آج کل تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا اس بندے سے تنگ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم بے سین کے بکرے ہیں یا کیا ہیں، ہر وقت دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں صبر و تحمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا، یہ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ انسان جہاں مل کے رہتے ہیں تو چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے گھر کے جو سربراہ ہیں کہ وہ فوری چھوٹی بات پہ غصہ نہ کریں، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ دوسروں پر، بلکہ تھوڑی دیر صبر کریں۔ تھوڑی دیر صبر کرنے سے بات زیادہ کھل جاتی ہے اور بندے کے لیے حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بردباری عطا فرمائی تھی، اس کو کہتے ہیں ٹالرنس، فوربیئرنس۔ چنانچہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں